لو جی، بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان کا جگری یار، جس کی جھولی میں بیٹھ کے عمران کو ملا اقتدار، قمر جاوید باجوہ صاحب لیٹرین میں گر کے بے ہوش ہو گئے۔ یہ واقعہ بہت بڑے پیمانے پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ صبح جناب اٹھے 4 بجے اور لیٹرین میں گئے، باتھ روم میں گئے اور وہاں گر گئے اور ان کو سر پہ شدید چوٹیں آئی ہیں۔ اور ان کا یہ کیا ہوتا ہے جی، اس کو اسی تو پنجابی چوکنا ہی کہنے ہیں، چوکنا ٹوٹا ہے، سر میں چوٹیں آئی ہیں اور بہت زیادہ جناب اس کو مسئلے ہو گئے ہیں۔ اور اب اتنے وہ زیادہ بیمار ہوئے ہیں کہ اپنے بچوں کو اور کسی کو پہچان بھی نہیں رہے، اور آئی سی یو میں ان کا علاج ہو رہا ہے۔ آئی سی یو ہوتا ہے انتہائی انٹینسو کیئر میں ان کا علاج ہو رہا ہے۔ اور اس کا اب آپ لوگوں کو افسوس ہوا ہے کہ نہیں یہ خبر سن کے؟ ٹھیک ہے، جو سر جی قوم کے غدار ہیں نا، جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، منصف عوام کو نہیں، پاکستان کو، ان کے لیے کوئی آپ افسوس کا اظہار نہیں کریں گے، اس لیے ان کے لیے لفظ غدار نکلا ہوا ہے۔ اس قمر جاوید باجوہ کو پتہ تھا کہ نواز شریف بڑے بہترین طریقے سے پاکستان کو اوپر لے کے جا رہا ہے، اور اس نے نواز شریف کی دشمنی میں، ٹھیک ہے نا، عمران خان کو گود میں لیا، جیسے بچہ اڈاپٹ نہیں کیا جاتا، عمران خان کو گود میں لیا اور عمران خان گود کے مزے لیتے لیتے اقتدار کے وزیر اعظم ہاؤس کی کرسی تک پہنچا دیا۔ وہ کس نے پہنچایا؟ اسی نے پہنچایا نا، قمر جاوید باجوہ نے۔ تو آج جناب علی وہ اپنے باتھ روم میں گرا ہے اور اس کو شدید چوٹیں آئی ہیں اور وہ دماغی توازن کھو بیٹھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل تک اس کی کیا رپورٹیں آتی ہیں۔ فی الحال یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی پہچاننے سے انکاری ہے اور اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی عمران خان کی بیماری کے چرچے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ عمران بھی شدید بیمار ہو گیا جی، اتنا شدید بیمار کہ ہر چینل پہ یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید عمران خان کا علاج اب پاکستان میں ممکن نہ ہو اور اس کو لندن بھیجا جائے، یہ خبر آ رہی ہے۔ اور لیکن ابھی میں یہ ویڈیو بنانے سے پہلے فیصل واڈا جو اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان ہے، فیصل واڈا، اس نے یہ کہا ہے کہ جناب علی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عمران کو علاج کے لیے لندن بھیجنے کا کوئی سوچا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی سوئی پھنستی ہے نا خبروں میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، تو سارے ٹی وی چینل فیصل واڈا کی طرف جاتے ہیں۔ فیصل واڈا کوئی اتنا کریڈیبل بندہ نہیں ہے، پہلے یہ بھی ڈرامے کرتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں سر۔ یہ پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند، اس کو میں کہتا ہوں یہ تازہ لوٹا ہے، تازہ ترین، نواں کمہار لوٹا بنا دینا ہے۔ جو ہی عمران کی حکومت آئی، اس نے پیپلز پارٹی کو لات ماری اور عمران خان کے چلا گیا۔ جو ہی عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، اس نے عمران خان کو لات ماری اور واپس پیپلز پارٹی میں آ گیا۔ تو یہ جناب تازہ ترین لوٹا ہے۔ ایک میں نے کہا ہے تازہ ترین لوٹا ندیم افضل چند ہے، اور ایک میں کہتا ہوں جو دو بندے جو سب سے بڑے لوٹے ہیں، وہ ایک عمر ایوب جو اب ایم این اے نہیں رہا، عمران خان کا عمر ایوب خان دا پوترا، اور ایک فواد چودھری، ہر پارٹی کا ترجمان ماشاءاللہ۔ آج تو میرے ساتھ بھی اس نے تصویر کھنچوائی ہے، کوئی جسٹس پارٹی کا ہی ترجمان نہ بن جائے۔ آج ہم ایک فنکشن میں اکٹھے تھے ادھر، تو یہ دونوں بڑے لوٹے، اور ندیم افضل چند تازہ ترین لوٹا۔ کسی نے دیکھنا ہو
تو ندیم افضل چاند کو دیکھو، ٹھیک ہے، وہ ویسے ہی یہ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی خبر سر جی، اگلی سر جی خوشی کی خبر یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی پوری پی ٹی آئی با جماعت استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئی ہے اور تحریک انصاف کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ویسے اس وقت سر جی لویا گرم ہے، جتنے اختلافات کے پی کے اندر اس پی ٹی آئی کے اندر ہیں نا، آپ یقین کریں کوئی بندہ ایسے سر پہ ہاتھ رکھے، نواز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان، کہ آؤ جی تمہیں ٹکٹ شکٹ دیں گے، ادھر آؤ، سب نے دوڑے لگا دینی ہے۔ یہ حالات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کے گورنر سمیت پوری پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی چھوڑ کے اور استحکام پاکستان پارٹی کے علیم خان صاحب کے جناب تابع دار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم مزید گالم گلوچ اور اپنی عزت و احترام کو بچاتے ہوئے اس کو جناب ہم جاتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں، تو وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے۔ تو مجھے دوستوں کے فون آ رہے تھے کہ سر جی اس کے اوپر آپ نے بات ہی نہیں کی، میں کہا ہوں گال کر لینے ہیں، اس میں کون سی دیر لگتی ہے، ٹھیک ہے، ویڈیو بنا لیتے ہیں، ہم نے کیمرہ آن کیا اور بنا دی۔ اور اگلی سر جی اس سے ملتی جلتی خبر ہے، علیمہ خان کا بیان کہ جی میں نے بھی بسنت اڑائی ہے، میرے بچوں نے بھی اڑائی ہے، ہم لاہوریے ہیں، ہم بسنت اڑائیں گے، پر پی ٹی آئی کی طرف سے شدید گولہ باری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، برس پڑے ہیں اس میں شاندانہ گلزار اور یہ سارے، انہوں نے کہا ان کو شرم نہیں آتی کہ 8 فروری کو ہم نے سڑکوں پہ احتجاج رکھا ہوا ہے اور یہ بسنت منا رہے ہیں، چلو تم چپ رہو۔ پھر بڑے ٹی وی پہ آ کے کہہ رہی ہے کہ جناب میں نے وہ بسنت اڑائی ہے، میرے بچوں نے بھی اڑائی ہے، 72 سال کی عورت وہ بھی بسنت اڑا رہی ہے۔ دیکھیں نا ذرا حالات تو دیکھیں، ان کی شوخیاں تو دیکھیں۔ اور سر جی یہ تو بڑے خوش ہیں، آپ یقین کریں اور یوتھیا یقین کر لو کہ عمران خان کے جانے سے جتنا علیمہ نے پیچھے مال و دولت بنائی ہے نا، کسی نے نہیں بنائی۔ آج وہ فیصل واڈا بھی کہہ رہا تھا عمران خان کا چورن بکتا ہے، کوئی بھی اس کے اوپر ویڈیو بنا لے وہ ڈالر کمانا شروع کر دیتا ہے، اس کے اتنے وہ ماننے والے ہیں، چورن بیچنے والے۔ تو یہ علیمہ نے سارے چندے وغیرہ نیو یارک، لندن، یہ سارے اس نے خوب کمائے ہیں سر، خوب کمائے ہیں، خوب، ٹھیک ہے نا۔ تو اگلی سر جی آپ کو بڑی خبر دیتے ہیں، سولر انرجی کے حوالے سے ایک خبر چل رہی ہے، بہت گرم خبر چل رہی ہے کہ جناب یہ نیپرا جو ہے، اور انہوں نے بڑی خبریں دی ہیں کہ جو ایک تو جو فیکٹری کو یہ 4 روپے بجلی انہوں نے کم کی ہے وہ گھریلو صارفین پہ ڈال رہے ہیں، ایک یہ خبر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جناب ہم ان کے ساتھ جو نیا معاہدہ کریں گے سولر والوں کے ساتھ، اور ان کو 11 روپے دیں گے، کہاں 46 سے وہ شروع ہوئے، 46 پھر 36 پھر 24 پھر اب 11 روپے دیں گے، اور وابڈا ہمیں 40 روپے یونٹ دے گا، اور ہم جو بجلی یہ بیچارے غریب لوگ جنہوں نے ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کر کے سولر انرجی لگوائی ہے ان سے وہ 11 روپے لیں گے۔ یہ دیکھ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، عوام کو حکومت نہیں لوٹتی، مہنگائی یہ اور چیزیں ہیں۔ آپ وابڈا ہم سے بجلی خریدے گا اور 11 روپے خریدے گا اور 40 روپے یونٹ ہمیں دے گا، شرم کی بات ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو پیٹرول سے پیسے کماتے ہیں نا، یہ بھی شرم کی بات ہے۔ حکومت کوئی کاروباری ادارہ نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، کوئی بڑا سٹور نہیں ہے کہ جو وہاں سے لوگ چیزیں تو منافع کی ہوں۔ حکومت جتنا کی چیز آتی ہے اتنی دیتی ہے، بلکہ سبسڈی لگاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ والی بات ہے۔ تو یہ جناب علی وہ یہ بات انہوں نے شہباز شریف صاحب نے نوٹس لے لی ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ ہمیں لوگ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کو کہو،
شہباز شریف صاحب نے نوٹس لے لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں نہیں ہونے دوں گا. جن لوگوں نے 5-5 سال کے 10-10 سال کے معاہدے کر لیے ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور جتنے کی بجلی کا یونٹ ان سے طے ہوا ہے اتنے کا ہی ہوگا. یہ شہباز شریف نے نوٹس لیا ہے، یہ ذہن میں رکھ لو، ٹھیک ہے نا. اور اب آپ کو جناب علی مزید تازہ خبر بتائیں کہ آج 12 فروری ہے اور آج بنگلہ دیش میں الیکشن ہو رہے ہیں. الحمدللہ یہ پاکستان کی بہترین خارجہ پالیسی ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش اب بالکل ایسے تیار ہے دوبارہ آنے کو، دوبارہ مشرقی پاکستان بننے کو تیار ہے. اتنا وہ پاکستان کا ممنون ہو گیا، اتنا وہ پاکستان کو سلام کر رہا ہے. ہمیں تو تماش بھالو، وہ کیا ہے جناب علی گانا آئی لو یو کو کہتے ہیں، اس کے اندر بنگلہ میں ایک لفظ ہے مجھے یاد آئے گا، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. آئی لو یو کا مطلب بنگلہ زبان میں. اچھا جی، تو بنگلہ دیش میں الیکشن ہے اور 300 سیٹوں کے اوپر وہاں الیکشن ہو رہا ہے قومی اسمبلی کا. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے وہ حسینہ واجد کی حکومت تھی جس کو اسٹوڈنٹ نے نکال باہر کیا اور وہ انڈیا بھاگ گئی اور پرو انڈیا تھی. اور اب الحمدللہ اس وقت جو بھی جماعت جیتے گی نا، حسینہ واجد کی جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی، جو بھی الیکشن جیتے گی جماعت وہ پرو پاکستان ہے. اور سب سے زیادہ جماعت اسلامی کا چانس بھی بن رہا ہے، جماعت اسلامی کا بھی وہاں چانس بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر بھی یہ آپ کو تازہ ترین خبریں ہم بتائیں گے. تو جماعت اسلامی کا الیکشن ترازو وہ لڑ رہی ہے، خالدہ ضیاء کی پارٹی کے بھی بڑے اچھے چانسز ہیں، ان کے ساتھ نیشنل پارٹی کا ان کا جو ہے نا آپس میں اتحاد بھی ہو رہا ہے. تو زیادہ امکان ہے کہ ہم اس کو مشرقی پاکستان کہنا دوبارہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں کہوں. بنگلہ دیش جو ہے مشرقی پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. ہم اس طرح کا اتحاد کر سکتے ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان کا، جیسے دبئی اور ابو ظہبی اور شارجہ وغیرہ کا ہے، اس طرح کا ہم کر سکتے ہیں. یونٹ انشاءاللہ بنے گا. اور آپ کو ایک اور خوشخبری سنا دیں، ابھی جو سری لنکا کے صدر نے شہباز شریف صاحب کو فون کیا ہے نا کہ آپ انڈیا کے ساتھ کرکٹ کھیلیں، شہباز نے کہا آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. اس سے سری لنکا بھی پاکستان کا بہت ممنون ہوا ہے، پاکستان کا بہت شکریہ ادا کر رہا ہے سری لنکا، کیونکہ سری لنکا میں میچ ہونا تھا تو وہ سارے جو پیسوں کا نقصان ہونا تھا نا 55 ارب روپے کا، وہ سری لنکا میں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. تو پاکستان نے ان کی بات مانی ہے، تو اب سری لنکا بھی پاکستان کے قریب آ گیا ہے، بنگلہ دیش بھی پاکستان کے قریب آ گیا ہے، بھوٹان پہلے ہی پاکستان کے بڑا قریب آ گیا تھا. جتنے یہ سارک ممالک ہیں نا، انڈیا اکیلا رہ گیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں انڈیا اکیلا رہ گیا. مالدیپ بھی مسلم کنٹری ہے، آپ کو یہ پتہ ہے؟ مالدیپ جس کے بیچز بڑے مشہور ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی یہ اس طرح کا ایک ہم اتحاد بنا سکتے ہیں جیسے متحدہ عرب امارات کا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ذرا مشورہ تو دیو، ٹھیک ہے. تو باقی جناب ہمارے ساتھ قانونی مشاورت کے لیے آپ رابطے میں رہیں. 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اللہ حافظ. ناظر پٹی صاحب فاروق اقتالی دے دیتا نا شنار گرازم اور ڈالو راجہ عامر صاحب اور منیب کے ساتھ انشاءاللہ ہم جیت رہے ہیں اور ہم جیتنے کے بعد سارے جو ہے جسٹس پارٹی کو جوائن کر لیں گے. یہ جی شعیب صاحب ہیں اور یہ ہمارے سیکٹری کے امیدوار ہیں قاسم سمرہ صاحب. یہ ٹھیک ہے سر.